نہائی اگر سب مل کر پڑھیں گے تو ہزاروں درود و سلام ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. آج کی یہ محفل جوار پیران پیر میں اور جوار مرشد محبوب یزدانی میں ذکر شہدائے کربلا کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے، اور یہ رات کا آخری پہر ہے. لیکن اہل بنگال اپنی مثال آپ ہیں اس میں کہ رات کے آخری حصے میں بھی یہ ایسے بیٹھے ہوئے مکمل چست اور پورے حساسیت کے ساتھ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے. یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبتوں کو یاد رکھا جائے گا، اور چونکہ فجر کا وقت قریب ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو، ہمارے بہترین نقیب محفل نے اعلان کیا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں، اس سے کم میں بات سمیٹوں گا تاکہ آپ اپنے گھر پہنچ کر نماز کی تیاری کر سکیں. اور وقت کو خیال رکھتے ہوئے ہمارے مخدوم گرامی شہزادہ حضور غوث العالم حضرت پیر طریقت سید شاہ فیضان اشرف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے بہت کم وقت لیا. اسی طرح ہمارے بھائی قاری حافظ و قاری حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب نے بھی بہت چند اشعار پڑھے، یعنی سب نے ٹائم کم لیا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ انہی کی صف میں بھی کھڑا ہو کر کے اپنا ٹائم مکمل کروں. بڑی نوازش آپ لوگوں کی. میاں صاحب نے ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے مودت کو بہت مختصر میں بیان کیا. اگر ٹائم رہتا تو میاں صاحب مودت کو بہت خوبصورت لب و لہجے میں بیان کرتے. ویسے مخدوم صاحب کے گھر کا بچہ خطیب ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں خطابت پر پوری دنیا غرور کر سکتی ہے، گھمنڈ کر سکتی ہے، فخر کر سکتی ہے، سید نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں کہا تھا، یزید تو میرے مقابلے میں اپنے خطیبوں کو کیا کھڑا کرتا ہے؟ خطیب لوگ اپنی خطابت پہ ناز کرتے ہیں، خطابت ہمارے گھرانے کی کنیز ہے. کنیزوں پہ تو فخر نہیں ہوتا نا، کنیزوں پہ فخر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں. تو سید صاحب قبلہ مخدوم صاحب کے شہزادے ہیں، انہوں نے بڑا مختصر آپ کے سامنے مودت کا تذکرہ کیا. اگر وقت ہوتا تو مزید مودت کو کھولتے، لیکن چونکہ انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کیا تو میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. قرآن کہتا ہے مودت کرو کس سے؟ رسول اللہ کے گھر والوں سے. اور ایک خاص بات یہ ہے، یہ مودت کے الفاظ اس شان کے ساتھ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے. مودت کسے کہتے ہیں؟ آسان زبان میں مودت، اللہ اکبر، جہاں محبت ہو وہاں مودت بھی ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں مودت ہوتی ہے وہاں محبت ضرور ہوتی ہے. اس لیے اب محبت اور مودت میں فرق کیا ہے کہ آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں. بنگال والوں سے زیادہ اس مثال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ بنگال والے پانی اور دریا کے کھاڑی کے سمندروں کے کنارے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کا مچھلیوں سے تعلق بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے دریا کے کئی جانور ہیں، پانی کے کئی جانور ہیں، اس میں سے ایک مینڈک بھی ہے، کیکڑا بھی ہے،
مچھلی بھی ہے، لیکن اپنے ذوق کے مطابق اس کو آپ گالی مت سمجھیے گا، سمجھانے کے لیے میں بطور ذوق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مینڈک اور کیکڑا ایسے منافق ہیں کہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کا جیون پانی ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ سانس لے کر بھی جی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں، صرف مودت نہیں کرتے۔ لیکن جو مچھلی ہے، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے، مودت۔ اگر کوئی کہے مچھلی بھی ارے یہ گدلے پانی میں کیا پڑی ہو، چلو محمد علی فیضی نے تمہارے لیے مخمل کا بستر سجایا ہے، کفیل انبر نے تمہارے لیے شیش محل بنایا ہے، سید فیضان اشرف صاحب نے آپ کے لیے کرسی ٹیبل پر گدے لگائے ہیں، ذرا وہاں چین لے لو۔ مگر وہ کتنی پیور محبت کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پانی کے علاوہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، مجھے کسی کا مخملی چادر نہیں چاہیے، کسی کے گدے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو سکون صرف پانی میں ملے گا اور صرف پانی میں ملے گا۔ اس کے بعد لوگ پانی سے نکال لیتے ہیں، وہ تڑپتی رہتی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، کسی سے دل نہیں لگاتی، مرنے کے بعد کاٹ لی جاتی ہے، کاٹنے کے بعد آگ پہ جلا دی جاتی ہے، جلانے کے بعد پکا لی جاتی ہے، پکانے کے بعد دانتوں تلے چبا چبا کر کے کھا لی جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جا کر کے پوچھو علم والوں سے، جا کر کے پوچھو ڈاکٹروں سے، جا کر کے پوچھو حکیموں سے، کسی کھانے کو کھا کر اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی مچھلی کو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی بتا رہی ہے جب تک زندہ تھی تب بھی پانی پانی کرتی تھی، مر کے پیٹ میں آ گئی اب بھی پانی سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ مرنے تک ہی محبت محبت والوں کا رشتہ مرنے تک ہی نہیں رہتا، مرنے کے بعد اب میرے ذوق کے مطابق سنیں، ارے قبر کے پیٹ کے قبر میں چلی گئی، پانی مانگ رہی ہے، کٹ گئی پانی مانگ رہی، مر گئی پانی، کیونکہ پانی سے کیا ہے؟ مودت ہے، مودت۔ ارے نادان، مچھلی اگر پانی سے مودت کر لے تو پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، یہ حسینی اگر آل نبی سے محبت کرے تو آل نبی کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں، آل نبی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، آل نبی کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، یہ اتنی محبت کرتے ہیں حسینی لوگ آل پیغمبر سے کہ مر کے قبر میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر پیٹوں میں نہیں رہتی، وہاں بھی پانی 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 کرتی ہے اور انسان کو پانی پینا پڑتا ہے۔ اللہ نے مودت کا حکم دیا، لیکن جانتا ہے نا کہ ایمان والے مودت کریں گے تو رہیں گے نہیں ان کے بغیر، اسی لیے اللہ اکبر، آل پیغمبر کو صرف مدینے میں نہیں رکھا بلکہ زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ اگر تم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ہم بھی ان کے بغیر نہیں رکھیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں آل پیغمبر موجود نہ ہو، جہاں جہاں تمہاری بستی بسے گی وہاں وہاں آل پیغمبر وہاں پہنچ جائے گا۔ ہندوستان میں اسلام بعد میں پھیلے گا، پہلے ایمان والوں کی غذا آل پیغمبر محمد الرسول اللہ کی اولاد معین الدین اجمیری کی شکل میں ہندوستان پہنچ جایا کرے۔ اندازہ فرمائے، پھر کبھی قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں آل رسول آئیں گے، پھر کبھی محبوب الہی کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی مخدوم اشرف کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی صاحب البرکات کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی وارث دیوا کی شکل میں آئیں گے۔ یعنی تمہارے درمیان، اور تم زمین پہ رہو گے تو بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، اور زمین کے اندر رہو گے تو بھی تمہارے ساتھ۔ تمہیں صرف محبت کرنا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، قبر کی فکر وہ کیا کرے جس کے ساتھ نبی اور آل نبی۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے کیا اچھے مصرے کہا تھا کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا،
جب سے ملا ہے دامن آلے رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ کیوں فکر کریں؟ بلکہ حضور شیخ الاسلام خود ہی کہتے ہیں نا، کس لیے فکر کریں؟ حشر کے دن کیا ہوگا؟ کس لیے فکر کریں؟ حشر کے دن کیا ہوگا؟ سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو مودت مومن کرتا ہے حضور کی آل سے، جیے گا بھی ان کے بغیر نہیں، مرے گا بھی ان کے بغیر نہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم مودت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے، میرے ایک بھائی نے، اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، غازی عباس کے علم کے صدقے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ چلیں سبھی اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ پاک محبت کرتے ہیں سب لوگ، الحمدللہ مودت کرتے ہیں۔ اب یہاں مجھے جو بات کہنی ہے، بات تو بہت سی کہنی تھی، لیکن یہ دعا کا وقت ہے، تقریر کا وقت نہیں ہے۔ لیکن میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ لوگ کیا سنیں گے رات کے آخری حصے میں، مگر یہ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ اور علاقے والے الگ ہیں، بنگال والے الگ ہیں۔ ہاں، یہ سنتے اور زندگی سے سنتے ہیں، یعنی رات کے آخری حصے میں بھی توجہ آپ کی۔ آپ مودت کرتے ہیں، اب توجہ کرنا۔ مودت میں مچھلی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے ہمارے سامنے مچھلی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک مچھلی ہے بھائیو، اس کو دماغ نہیں ہے۔ ایک مچھلی ہے، اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جو آپ کے پاس۔ ایک مچھلی ہے، اس کے پاس وہ سوچ نہیں جو آپ کے پاس، کیونکہ مچھلیوں میں کوئی سائنسدان نہیں گزرا، مچھلیوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا، مچھلیوں میں کوئی انجینئر نہیں ہے، مچھلیوں میں کوئی فلائٹ بنانے والی کوئی مچھلی نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، باقی سب کو پتہ ہے، لیکن میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں، بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ مچھلی نے محبت کی، منافقت نہیں کی۔ مچھلی نے مودت کی، منافقت نہیں کی، تو اس کو مخملی بستر پہ بھی چین نہ آیا، وہ وہیں بھی وہاں تڑپتی رہی۔ نکال کے دیکھ لینا، آپ لوگوں سے زیادہ مچھلی کون جانتا ہے؟ آپ کا بڑا رشتہ، اس لیے ہم بھی مچھلی پکڑ کے لائے ہیں آج، اور مچھلی پر ہی بات کر رہے ہیں، اور مثال دے کے سمجھانا یہ سنت الہی بھی اور سنت رسول بھی ہے۔ اسی لیے ہم بھی بنگال والوں کو دیکھ کر مچھلی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، نرم گدوں پہ بھی اس کو سکون نہ ملا، پیر صاحب کی گود میں بھی، پیر صاحب آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، نہیں ملے، مطلب کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا۔ توجہ، مودت میں کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا، بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا، صرف پانی۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آتی؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، مچھلی نے مودت کی پانی سے، تو اس کو کوئی نہیں چلتا۔ ہم نے بھی مودت کی آل رسول سے، پھر ہمیں ہیرو سے کیسے پیار ہوا؟ ایک سوال ہے، میرا سوال ہے، مودت کی ہے یا کیکڑے کی طرح منافقت کی ہے؟ مودت کی ہے یا مینڈک کی طرح منافقت کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں واقعی امام حسین بس رہے ہیں تو نشہ کرنا یہ تو حسینیت نہیں ہے نا۔ پھر یہ نشہ آیا کہاں سے حسینیوں کے درمیان؟ پتا چلا جہاں حسینیت ہوگی اس بستی میں نشہ نہیں ہوگا، اور جہاں نشہ ہوگا وہاں حسینیت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ مچھلی سے سیکھا کوئی نہیں چلے گا، تو نشہ کیسے چل رہا ہے؟ زنا کی فلمیں کیسے چل رہی ہے؟ وہاں تو امام علی مقام نے اخیر میں سجدہ بھی کر لیا، اور ہماری زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہیں۔ ہم جلسے میں تو 6 گھنٹہ تن کے بیٹھ سکتے ہیں، کیا ہم نمازوں کے لیے بھی ایسی ٹائم نکالتے ہیں؟ کیا ہمارا ٹائم نمازوں کے لیے بھی ایسے ہی نکلتا ہے؟ اگر ایسے ہی نکلتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر ایسے نہیں نکلتا، مسجدیں سونی کر رہے ہو، تو بڑی معذرت کے ساتھ بنگال والوں، مودت کا دعویٰ امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن آپ بالکل کوفہ والوں کے نقش قدم پر ہو۔ فرض دق شاعر نے کہا تھا کہ دل تو آل نبی کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ
اعتراض आले नबी के साथ है और हमारा किरदार यजीदी किरदार बन गया। बताओ, एक इंसान जो औरत पर कोई पाप की नजर डाले, अपनी साली पर, अपनी मोहल्ले की औरत पर, कोई जाने वाली लड़की पर अगर पाप की नजर डाले, वो हुसैनियत के रास्ते पे कैसे हो सकता है? इसलिए कि वहां तो इतनी फनाहियत है, वहां तो इतने जज्बात हैं कि अल्लाह अकबर, अहलुल बैत अहलुल बैत अहलुल बैत। और अहलुल बैत ने जिसको चाहने का हुक्म दिया वही, अहलुल बैत ने जिससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया वही, अहलुल बैत ने जिससे बरात का इजहार कर दिया, फिर वो कोई हो फिर वो उससे बरात कर लेते हैं। अहलुल बैत ने कहा सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। फारूक आजम से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। उस्मान गनी से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। मौला अली से मोहब्बत करना, वैसे ही मोहब्बत की जा रही है। मौलाए कायनात तो ये तो असले सादात हैं, लेकिन तरतीब के एतबार से नाम आ गया तो मैंने पढ़ दिया। साद से मोहब्बत करना, सईद से मोहब्बत करना, अबू हुरैरा से मोहब्बत करना। आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, जब हमें अल्लाह ने कुरान में मवद्दत का हुक्म दिया, कुदरत जानती है इस बात को, अल्लाह जानता है इस बात को, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके नक्शे कदम पे चलता है, अल्लाह अकबर, उसके रास्ते पे चलता है। अंदाजा फरमाए, जब तुम अहलुल बैत से मोहब्बत करोगे तो उन्हें शराब से नफरत है, तुम्हारे दिल में कभी शराब से मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। अहलुल बैत से मोहब्बत करोगे, उनके दिलों में ज़िना की नफरत है, वो तो ज़िना का नाम सुनना भी नहीं चाहता। बड़ी माजरत के साथ आज 16-16, 17-17 साल के लड़के ज़िना की फिल्में देख रहे हैं। अपने मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हो, क्या तक रहे हो? अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने जो यजीद का बाइकाट किया है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मेरे इमाम को नामे यजीद से सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि किरदार यजीद से नफरत थी। मोहब्बत का तकाजा ये है, महबूब जिस चीज से नफरत करे उसे छोड़ दिया जाए, उसे तर्क कर दिया जाए। मुसलमानों, ये मोहब्बत सिर्फ नारों में नहीं होनी चाहिए, ये मोहब्बत सिर्फ जलसों में नहीं होनी चाहिए। ये वो मोहब्बत है, ये वो मवद्दत है जो जहन्नमी को जन्नती बना देती है। अल्लाह अकबर, ये वो मोहब्बत और मवद्दत है जो इंसान के नसब की हिफाजत करती है। अल्लाह अकबर, हम लोग तो बबांगे दुहल कहते हैं। अगर हलाली और गैर हलाली में फर्क करना हो तो अहले बैत का जिक्र छोड़ दो, अहले बैत का जिक्र छेड़ दो। जिनके चेहरे खुशी से मचल जाएंगे इंशाअल्लाह वो हलाली है, और जिनके चेहरे बुझ जाएंगे तो फिर उसके बाद वो खुद ही अपने नसब की तहकीक कर ले, हम क्या कहें उसके बारे में। अल्लाह अकबर, जिनके दिलों में ईमान है उनके चेहरे खिल जाएंगे, जिनके दिलों में निफाक है उनके चेहरे बुझ जाएंगे। याद रखना, हर जमाने में अहलुल बैत से मोहब्बत की है मोमिनों ने, लेकिन किस तरह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए। हम लोग सिर्फ नारे 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 नारों में इतने डूब गए अल्लाह अकबर कि हम तो हकीकतों को भूल गए, हकीकतों को फरामोश कर गए। अल्लाह अकबर, एक मछली से सबक लिया होता, मछली से, अल्लाह अकबर, उसने क्या मवद्दत का हक अदा किया, मरने के बाद भी उसने पानी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। हमें इमाम हुसैन कितना याद आते हैं, कब याद आते हैं, कितना याद आते हैं, कब याद आते हैं। खून हुसैन जो मैदान करबला में बहा है, कभी उसका एहसास किया? मैं आपके सामने कोई शहादत नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात रखना चाहता हूं। इतनी देर से बैठे हो तो हुसूल बरकत के लिए मैं एक शहादत आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एहसास करो, मोहब्बत है ना, मवद्दत है ना, इस कुर्बानी को कौन याद करेगा? अल्लाह ने आपको भी औलाद दी होगी, अल्लाह की अता से हम लोग भी औलाद वाले हैं। थोड़ा गौर कीजिए, जरा तवज्जो कीजिए। जब बकरीद के मौके पे अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया तो उसमें भी रसूलुल्लाह ने हमें पाबंद कर दिया कि जानवरों के बच्चों की कुर्बानी नहीं होगी। तवज्जो तवज्जो फरमाओ, अल्लाह की राह में भी जानवर के बच्चे कुर्बान नहीं किए जाएंगे। ऊंट कम से कम 5 साल का चाहिए, क्योंकि 5 साल में ऊंट जवान होता है। उसके बाद का जो जानवर है वो कम से कम 2 साल का चाहिए, क्योंकि वो जानवर जिन्हें बकरा अरबी में कहते हैं वो 2 साल की उम्र में जवान होता है। उसके बाद का जो जानवर है जिसे उर्दू में बकरा कहते हैं, उसको कम से कम 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि वो 1 साल में जवान हो जाता है। और उसके बाद फिर कोई जानवर नहीं चलेगा, इसलिए कि वो जवान होकर भी जवान नजर नहीं आता।
مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا ہے نا. ایک فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہاں تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسر الناظرین، جوانی ایسی ہو تسر الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک، لیکن بچہ نہیں چلے گا. اگر کوئی بکرا 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا کیونکہ وہ بچہ ہے. یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی. بس اتنا سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے سب قربان کر دیا. اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا، ہائے ہائے وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے. اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد، لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں. یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں. اس اعتبار سے ان کو سنا کرو. عمر 6 مہینے کی ہے لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر. آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کے دادا ہے. امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہیں اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں. ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو بنگال والوں یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساقی کوثر کے نواسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین، بے قرار، مضطرب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد اس خیمے کے اندر اتنا پانی بھی نہیں ہوتا کہ ان کے چہرے پر چھینٹے دے کر کے ان کو ہوش میں لایا جا سکے. ذرا غور فرمائیں، اللہ اکبر، امام حسین کی محنت، کربلا والوں کی محنت، ذرا اندازہ تو فرمائیں، ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر، بہت آسانی کے ساتھ مسجدیں چھوڑ دے، مسجدیں ویران کر دیتے ہو، نمازوں کو ترک کر دیتے ہو، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، بہت آسانی کے ساتھ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو. کبھی سوچا آل نبی نے دین بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنی عظیم قربانی دی ہے. اللہ اکبر، جوانوں کو تو قربان کر ہی دیا لیکن ننھا سا 6 مہینے کا معصوم بچہ، اللہ اکبر، پانی کا بہانا تھا اور اصل شہادت کا جام پلوانا تھا. سیدہ زینب پاک اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگی بھیا یہ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، بے ہوش ہوتا ہے پانی کے لیے، نرم نرم ہسلیوں والا بچہ، بھیا ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے، روتا ہے، ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو پھیلاتا ہے. اب اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بھیا ایک کام کریں کہ اسے پانی پلا کر کے لا دیں. اللہ اکبر، میرے امام نے بہن کو کبھی نہ نہیں کہا تھا. امام نے بہن سے فرمایا نہیں، میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں، کچھ طلب کریں، ہم دینے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. بہن نے کہا بھائی آپ کو امی فاطمہ کا واسطہ ہے، آپ ایک کام کریں، ان لے کر کے جائیں، اس لیے کہ ایسے پانی طلب کریں گے تو شاید وہ پانی نہ دیں اور کہیں کہ بچوں کے بہانے سے تم پی لوگے، تو کم سے کم بچے کو لے جائیں. بچہ لے جاؤ گے ان سے کہنا اپنے ہاتھ سے پلا دیں، آپ کو واسطہ آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا ہے. جب ماں کا نام سنا تو سیدنا امام عرش مقام نے ماں کے نام کا لحاظ کرتے ہوئے، ماں کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ اکبر، ننھے سے معصوم کو اپنی گود میں لیا. 6 مہینے کے لیے اصغر ہے، بہنوں کی
کی بھی توجہ، آپ سب کی توجہ، اسی پر میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا غور کرو، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے مودت کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، اگر کسی نے قربانی دیتے دیتے، اگر کسی نے محنت کرتے کرتے 10-20-50 ہزار روپے خرچہ کیے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے خرچ کیے تھے مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، خانقاہ بنانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، یہ نبی کا گھرانہ ہے، جتنے لائے تھے مولا حسین سب قربان کر گئے، اور آخری میں جب 6 مہینے کا ننھا سا معصوم بچا، اس کو گود میں لیا، دھوپ کڑکڑاتی دھوپ تھی، اللہ اکبر، چلچلاتی دھوپ تھی، کربلا کے ریگزار تھے، ایسے میں میرے امام نے اپنی آستین کا سایہ اپنے بچے کے چہرے پہ کیا، اور اس کے بعد پیدل یزیدیوں کی طرف بڑھے، یزیدی آپس میں باتیں کرنے لگے، حسین بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں حسین بیعت کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن میرے امام جیسے ان کے سامنے پہنچے، مورخین لکھتے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرا ننھا 6 مہینے کا بچہ ہے، اور یہ پیاس کی وجہ سے کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، کبھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، چند قطرے اس کو پانی پلا دو، اگر تم نے چند قطرے اس کو پانی پلا دیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ساقی کوثر کے ذریعے سے اس کا بدلہ میں ضرور تمہیں عطا کروں گا، میرے بچے کو پانی پلا دو۔ جانتے ہو مسلمانوں، جس آل البیت کی محبت اور مودت کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ 6 مہینے کا ننھا معصوم جب میرے امام نے حضرت امام علی اصغر کے چہرے سے اپنی آستین ہٹائی، چلچلاتی سی دھوپ تھی، ننھا سا بچہ، ننھا سا شہزادہ پانی کی وجہ سے رو رہا تھا، زبان کو باہر نکال رہا تھا، اللہ اکبر، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جب امام نے کہا اگر تم سے اختلاف ہے تو ہمارا ہے، اس بچے سے کس کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے، پھر یہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شہزادہ ہے، اس نبی کی اولاد ہے، اس نبی کی آل ہے، چند قطرے پانی پلا دو، اس کا صلہ ہم دیں گے۔ اللہ اکبر، ایک ظالم نے کہا حسین ہم پانی نہیں دیں گے، اس لیے کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، وہ دیکھو فرات کیسے موجے مار رہا ہے، کتے پیئیں گے، سور پیئیں گے، جانور پیئیں گے، نہ تم کو دیں گے نہ تمہاری اولاد کو دیں گے، اگر پانی چاہتے ہو تو بیعت کر لو، یزید کی بیعت کرو، اور بیعت نہیں کرتے تو ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ امام نے فرمایا ایک فاسق و فاجر، ایک زانی اور شرابی، ایک بے نمازی، ایک دین کا مذاق اڑانے والا، اس کی بیعت تو نہیں کر سکتا، سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن بے نمازی کی بیعت نہیں کروں گا، شرابی کی بیعت نہیں کروں گا، زانی کی بیعت نہیں کروں گا، فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا، دین کے مخالف کی بیعت نہیں کروں گا، دین کا مذاق اڑانے والے کی بیعت نہیں کروں گا، اللہ کے قانون کو پیروں تلے روندنے والے کی بیعت نہیں کروں گا، سب قربان کر دوں گا لیکن اس کی بیعت تو نہیں کروں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ اکبر، شمر اور عمر نے جو ہے آنکھوں سے اشارہ کیا حرملہ بن کاہل کو کہ اس پہ تیر چلا دے، تاریخ گواہ ہے، اللہ اکبر۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تیر میدان میں رکھے جاتے تھے جنگ کے میدان میں جو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے، چونکہ گھوڑوں کی چمڑیاں انسان کی چمڑی سے سخت ہوتی ہے تو گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے، اور ان کے 3 منہ ہوتے تھے، 3 منہ ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ امام عرش مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کربلا ہر سال سنتے ہو، بار بار سنتے ہو، لیکن کبھی احساس نہیں کرتے امام کی محنت کا، امام کی حساسیت کا، امام کی قربانی کا۔ اور حرملہ بن کاہل نے اللہ اکبر کمان پر تیر رکھا، وہی جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، اور ننھے 6 مہینے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا، اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا، بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ اور وہ تیر چلا تو ننھے سے 6 ماہ کے شہزادے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازوؤں میں بے بست ہو گیا، امام کے بازو میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد کیا منظر رہا ہوگا۔ مورخ لکھتا ہے 6 مہینے کے معصوم نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی، ایک ہلکی سی جھرجھری لی،
आवाज भी न निकल सकी। 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा, 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा एक हल्की सी झुरझुरी ली और बाप की गर्दन में आखिरी सांस लेकर के सांस टूट गई। जैसे ही सांस टूटी, मेरे इमाम ने अपने बाजू और अपने बेटे के हलक से जैसे ही तीर खींचा, ऐसा खून की फुहार निकली, अल्लाह अकबर, कि इमाम आली मकाम ने उस खून की फुहार को अपने हाथ में लिया और उसके बाद हाथ उठाकर कहा, अल्लाह 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली, ये 6 महीने की बच्चे की कुर्बानी भी कबूल कर ले, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है पेश करने के लिए। और जब आप नन्हे से मासूम का लाशा लेकर मैदान से जब खेमे की तरफ आए तो सैयदा शहरबानो और सैयदा ज़ैनब आपस में बातें कर रही थी। देखो, हम तो पहले ही कह रहे थे, हुसैन पाक नहीं मान रहे थे, आखिर पानी दे दिया ना, इसीलिए तो बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही मेरे इमाम अली असगर पाक का लाशा लेकर के पहुंचे आस्तीन में छुपा करके, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, देखो ना भैया, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि बच्चों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, उन्होंने पानी दे दिया ना। मेरे इमाम ने फरमाया, हाँ पानी तो मेरे बेटे ने पी लिया है, लेकिन यजीदियों के हाथों से नहीं, साकी कौसर अपने नाना के हाथों से पानी पी लिया है। जब अल्लाह अकबर, शहजादा अली असगर का छेदा हुआ हलक बीबियों ने देखा तो खेमे में कोहराम मच गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, बताओ, इस कुर्बानी के बाद ये दीन हम तक पहुंचा, ये नमाजें हम तक पहुंची, ये इबादतें हम तक पहुंची, ये अल्लाह का कानून हम तक पहुंचा। अब बताओ, जिस वक्त हम मस्जिद को वीरान करते होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, कब्र में इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। अगर तुम्हारे पीर और मुर्शिद सैयद हैं तो अपने पीर सैयद का दिल नहीं दुखाते, रोजाना हजारों मर्तबा इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे, उसका क्या। जब तुम चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फिकवाते होंगे, उस वक्त इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी कि मैंने 18 साल का जवान हमशबी पैगंबर इसीलिए कुर्बान किया था। जब तुम हराम खाना खाते होंगे, शराब पीते होंगे, जिना की तरफ जाते होंगे, गाने सुनते होंगे, फिल्में देखते होंगे, उस वक्त मेरे इमाम के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मुझे कहने की आप इजाजत दे सकते हैं कि यजीदियों के तीर तो इमाम हुसैन के जिस्म पे चल रहे थे, हम कैसे हुसैनी हैं, हम तीर इमाम हुसैन के जिस्म पे नहीं चला रहे, हम तो ये दुखों के तीर इमाम हुसैन के दिल पे चला रहे। क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के नाना को, क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के बाबा को, क्या मुंह लेकर जाओगे। दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया। इमाम हुसैन ने बताया, एक तरफ अल्लाह का दीन हो और एक तरफ मासूम अली असगर जैसा 6 महीने का बच्चा हो, तो मैं दीन के सामने अपने बच्चे को नहीं देखूंगा, दीन बचाने के लिए मैं बच्चा भी कुर्बान कर दूंगा। और आज हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को पैरों तले कुचल रहे हैं, अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाल रहे हैं। बताइए तो सही, हम यजीदियत के रास्ते पे कहीं ना कहीं चल पड़े हैं। इसलिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जहां हजारों हुसैनी मौजूद है, सहाबा और अहलुल बैत के उशाक मौजूद है, मेरी गुजारिश है इस बात का एहसास करो कि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज अल्लाह का दीन है, इस्लाम है, कुरान है, ईमान है। मेरे इमाम ने 18 साल का कड़ियल जवान शहजादे अली अकबर को कुर्बान कर दिया दीन के लिए, और हम 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए झूठी कसम अल्लाह की खा लेते हैं। कोई मोबाइल चोरी कर रहा है, कोई चप्पल चोरी कर रहा है, कोई सूद के धंधे कर रहा है, कोई हराम कारोबार कर रहा है। मुसलमानों बताओ, दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया। याद रखना, दीनदारी अपने अंदर पैदा करो। आज भाई भाई में इख्तिलाफ है, ये क्या हुसैनियत है। भाई भाई में झगड़ा है, ये क्या हुसैनियत है। नहीं मेरे भाई, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है, करबला वालों की पहचान क्या है। अल्लाह अकबर।
جب کربلا ہو گیا کربلا ہونے کے بعد امام زین العابدین پاک مدینہ منورہ آ گئے، آپ کی شادی بھی ہو گئی، کئی دن گزر چکے، اللہ اکبر، کبھی نہیں ہنسے امام زین العابدین، کبھی نہیں ہنسے کربلا کے بعد، کبھی نہیں مسکرائے، کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، کبھی اچھا کھانا بھی نہیں کھایا، جلدی سوتے بھی نہیں تھے، رات دن عبادت عبادت عبادت، رونا رونا رونا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی دوڑتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امام ایک بندہ ہے جو کربلا میں تھا اور اہل بیت پہ اس نے ظلم کیا تھا، وہ مدینہ منورہ آیا ہے اور مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے اس کے لیے بند کر لیے ہیں۔ امام کتنی خوشی کی بات ہے کہ سب نے دروازے بند کر لیے، نہ اس کو کوئی رہنے کو جگہ دیتا ہے، نہ کھانا دیتا ہے، نہ پانی دیتا ہے۔ امام نے سنا، وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کا دشمن، آپ لوگوں کا قاتل، آپ کے گھروں کو اجاڑنے والا مدینے آیا تو مدینہ منورہ میں ذلیل ہو رہا ہے، نہ کوئی گھر دے رہا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے، نہ کوئی پانی دے رہا ہے۔ میرے امام زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا سید العابدین زین العابدین ابو الائمہ سیدنا امام المحدثین امام زین العابدین نے فرمایا، وہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، اس کو بلا کے لا۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اس کو بلا کے لا۔ ارے وہ کچھ بھی ہے، مسافر ہے نا، ہمارے شہر میں آیا۔ کون؟ قاتل اہل بیت، بلا اس کو۔ وہ آیا، آنے کے بعد امام نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، فرمایا کتنے دن مدینے میں رہو گے بتا دو، رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ کھا پی کر کے امام کو دیکھ رہا تھا اوپر سے نیچے تک، اور اس نے کہا، علی، آپ کا اصل نام علی ابن حسین، امام زین العابدین کا اصل، علی شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، یہ جو تم احسان پہ احسان کیے جا رہے ہو، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور خون اتر آیا تو میرے امام نے فرمایا، یہ جو مدینے والوں نے دروازہ بند کر لیا، ان میں سے کوئی کربلا میں نہیں تھا، جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو کربلا میں موجود تھا، تو وہی ہے نا، تیرے ہی کہنے سے میری پھوپھیوں کے اور بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے سے میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا، میری پیٹھ پر تازیانے مارے گئے تھے، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے سے میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا گیا تھا، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے پر امام زین العابدین نے فرمایا میری پیٹھ کے نیچے بیماری میں جو بستر تھا وہ تک کھینچ لیا گیا تھا، چولہا تک لوٹ لیا گیا تھا، تو وہی ہے نا، وہی ہے نا، وہی ہے نا۔ اس نے کہا میں تو وہی ہوں۔ کہا جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے پہچانا، میں نے تو تجھے دیکھا تھا، تیرے ظلم سہے تھے۔ کہا پھر امام جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر یہ احسان کس لیے کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا جو کچھ تو نے کیا وہ تیرے خون کی خباثت تھی، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ ہمارے دروازے پہ اگر دشمن بھی چل کے آتا ہے انتقام تو اللہ لے گا تم لوگوں سے، لیکن چونکہ دروازے پر چل کر آئے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ یہ حسینیت ہے، یہ کربلا والوں کا کردار ہے۔ آپ کی امی سے آپ کی کتنی بنتی بھائیو وہ بتاؤ۔ امام زین العابدین اپنے بابا کو دکھ دینے والے اور اہل البیت پہ ظلم کرنے والے ظالم کو بھی چوکھٹ پہ بلا کے کھانا کھلا رہے، کہتے ہیں اللہ انتقام لے گا۔ آپ بتاؤ وہاں دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہے، یہ امام حسین کی تربیت ہے۔ آج آپ تو اپنی امی کی کبھی احترام نہیں کرتے، آپ اپنے ابو کا احترام نہیں کرتے، نعت خانی کرنے والے کو 10 کی 20 کی 100 500 کی نوٹ لا کے دیتے ہو، مقرر کو لا کے دیتے ہو، پیر صاحب کو لا کے دیتے ہو، کیا ایسے خوش دلی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لا کے دیتے ہو؟ کون سی حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ماں باپ دوا کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو کہتے ہو ڈوکری ڈوکرا بڈھی بڈھا، ہم تمہیں کتنا پالے کتنی پرورش کریں، کیا سب کچھ کما کے تمہیں پہ خرچہ کر دیں؟ ماں باپ کی بددعا لیتے ہو اور یہاں لا کے نذرانہ دیتے ہو۔ میں سچی بات کہنے والا آدمی ہوں، ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی بددعا لوگے
کسی کی دعا تمہیں کبھی ترقی نہیں دلا سکتی. یہ بات میں حق کہہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ہمارے مخدوم صاحب کے شہزادے میری تائید کریں گے. ماں باپ کی بد دعا لے کر، ماں باپ کا دل دکھا کے، چاہے سید صاحب کی دعا لے لو، چاہے پیر صاحب کی دعا لے لو، چاہے امام صاحب کی دعا لے لو، چاہے کسی ولی کی دعا لے لو، اگر ماں باپ ناراض ہے، کسی کی دعا تمہیں ترقی پہ نہیں لے جا سکتی. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ دوا کھانے کا بل نہ بھرنا پڑے. بیوی کے لیے کپڑا لانا ہے تو 4,000 کا ڈریس لائیں گے، اور ماں باپ کے لیے 500 روپے کا. ارے بڈھا بڈھی کو کیا ضرورت ہے، ان کو تھوڑی کوئی جوانی آ رہی ہے. کیوں بھائیو، بڈھوں کو دل نہیں ہوتا؟ کبھی اپنے بچپن پہ بھی تو خیال کرو. جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے تھے. پہلے وہ اچھے سے اچھا لباس ہمارے لیے خریدتے تھے، پہلے اچھے سے اچھی چپل ہمارے لیے خریدتے تھے. اگر کھانا بھی بنتا تھا تو باپ کے ساتھ کھاتے تھے، امی کے ساتھ. اچھی والی گوشت کی بوٹی امی ہمیں کھلاتی تھی، اور جو بچتا تھا وہ خود کھاتی تھی. کبھی کبھی گھر میں مٹھائی آتی تھی، ہمیں کھلا دیتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی. یہ ہماری ماں نے ہم پہ احسان کیا. بھائیوں، ہم پیشاب کر دیتے تھے سردیوں میں تو گیلے بستر پر، پیشاب والے بستر پہ ماں سوتی تھی، ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پہ، اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی، خشک بستر پہ سلاتی تھی. حسینیوں، اہل البیت سے محبت کرتے، کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ارے جو ماں باپ کا وفادار نہیں، وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتا. اہل البیت کیا ہیں؟ ان سے محبت کی تو ان کے کردار پہ عمل کرو. امام حسن نے، توجہ کر، ٹائم اب ختم ہوتا ہے لیکن سن لیں، امام حسن نے پوری زندگی، اسی بات پوری کر رہا ہوں، امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. اس کو سننے کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کو یاد رکھنا. امام حسن نے اپنی امی کے ساتھ ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا. اور ان کی امی کیا تھی بھائیو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا. ایسی شان والی خاتون کے جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. غور تو کریں، کیا شان ہے ان کی. جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے، کیا شان ہے ان کی. اگر چکی چلاتے چلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کی چکی چلائیں. جھولا جھلاتے جھلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کے بچوں کو جھولا جھلائیں. کیا شان ہے ان کی امی کی. ارے بھائیوں، نیکوں کے ساتھ کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، لیکن امام حسن نے کبھی امی کے ساتھ کھانا، یعنی ایک پلیٹ میں نہیں کھایا. کسی نے کہا، حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی، نیکوں کے ساتھ کھانے کی بھی ایک فضیلت ہے، تم نے ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو امام حسن کہتے ہیں، گستاخی نہ ہو جائے، گستاخی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. مطلب کیا گستاخی؟ تو فرمایا، میں سوچتا تھا ہو سکتا ہے میری امی کی نظر کسی لقمے پہ پڑے برتن میں، اور مجھے خبر نہ ہو، اور وہی لقمہ میں اٹھا کے منہ میں ڈال لوں، تو ماں کے آگے کا لقمہ اگر میں اپنے منہ میں ڈال لوں گا تو امی کی بے ادبی نہ ہو جائے. ماں کی بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کی پلیٹ میں ایک ساتھ کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. یہ امام حسن کا ادب ہے. اور آج کل کے لڑکے ماں کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں. کتنے وہ ماں باپ ہیں جو مسجدوں کے زینوں پہ بیٹھ کر، مندروں کے زینوں پہ بیٹھ کر، سگنلوں کے پاس کھڑے رہ کر بھیک مانگتے ہیں بڑھاپے میں. آپ یہاں نذرانہ دے رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں. محلے کے اندر شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں کھانا نہیں دیتے، ہماری بہو ہمیں کھانا نہیں دیتی. سوچو، یہ اہل البیت کی محبت نہیں. ہم کہیں نہ کہیں منافقت کے راستے پہ، یزیدیت کے راستے پہ چلتے. امام حسین نے تو ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں. سرکار علی اکبر نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں. امام قاسم نے ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں. سیدہ زینب نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں. بھائیو، صرف نعرے ہمیں کبھی کام نہیں آ سکتے، نعرے ہمیں نجات کی طرف نہیں لے جا سکتے. میدان عمل میں آؤ. اگر اہل بیت سے محبت کیے، سچی محبت کرو ان کے طریقے پہ چل کے. آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک آخری بات ذہن میں آ گئی تو پیش کر دوں. اگر واقعی سچی محبت کی نا اہل بیت، اگر واقعی سچی محبت کی، کیا صلہ ملتا ہے اہل بیت کی محبت.
کون ایمان پہ مرے گا کون نہیں مرے گا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے آقا فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، اور اگر بستر پہ بھی مر جائے تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ اور پھر وہ پہنچے گا کہاں مر کے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا مر کے کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ آقا ارشاد فرماتے جیسے دلہن کو سجا سوار کر دولہے کے گھر لے جایا جاتا ہے، ویسے اہل بیت کا محب مرتا ہے تو اس کو سجا سوار کر دلہن کی طرح جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ کہاں پہنچے گا؟ امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سن لو کہ جب امیر تیمور ان کا انتقال ہوا، امیر تیمور کون؟ مغل بادشاہوں کا مورث اعلیٰ، لوگوں نے ان کا نام سن رکھا امیر تیمور کا۔ امیر تیمور کا امام یوسف نبہانی لکھ رہے، بھائیوں میں نقل کر رہا ہوں ان کی بات کو، امیر تیمور کا انتقال ہوا۔ امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس کے بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اللہ کے رسول تخت پہ بیٹھے ہیں اور امیر تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے امیر تیمور؟ حضور کے۔ بھائیوں یہاں پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی سوچتا ہے میں مقدر کا سکندر ہوں کہ مجھے پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے نا، لیکن قربان جائیں، ہائے ہائے ہائے، امیر تیمور کو کیا مقام ملا موت کے بعد؟ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ تو بچپنے کے دوستوں نے رشک کرتے ہوئے کہا، او دشمن خدا، تیرا کون سا ایسا عمل تھا جو تو رسول اللہ کے قدموں میں مر کے پہنچ گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے آقا نے خود فرمایا، ارے یہ کچھ بھی تھا، میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس کو اس لیے مقام عطا کیا گیا۔ یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں گناہ سے توبہ کرو، آج کی محفل توبہ کی محفل بن جائے، گناہوں سے بچو، نماز کے پابند بنو، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ امام حسین جب بے نمازی یزید سے نفرت کر سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں، ہم شراب پئیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے سچی توبہ کرو، امام حسین کو خوش کرو، ان کے نانا کو خوش کرو، ان کے رب کو خوش کرو، راضی کرو، اپنی زندگی کو بدل و تبدیل کرو، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہو سکھاؤ، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی ان کو سکھاؤ، ان کو ایجوکیشن دو۔ کب تک کے غربت میں زندگی گزارو گے؟ کب تک ان پڑھ رہ کر زندگی گزارو گے؟ کب تک جہالت کی وادیوں میں زندگی گزارو گے؟ اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے، اس پورے گھرانے میں کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا تھا نہیں، سب بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے سب امام ہوئے۔ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ امام اعظم جیسے امام کے بھی استاد اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے، امام شافعی کے استاد دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے، امام احمد ابن حنبل کے استاد، یعنی استادوں کی زندگی دیکھنا ہے تو وہ سب آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجئے، یہ غربت کی زندگی سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم عام ہوگی غربت کا خاتمہ ہوگا، تعلیم عام ہوگی اچھی سوچ عام ہوگی، تعلیم عام ہوگی جرائم کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے بچوں کو ہم کیوں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں گے تو نوکری نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ برا مت ماننا، جتنی رقم آپ جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، جلسوں کے خرچے کم کر کے اتنی رقم آپ تعلیم کے نام پہ خرچہ کیجئے، اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے۔ پہلی آیت جو آئی ہے وہ تعلیم کے حکم پر آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو ایس ایس سی پڑھا کے یعنی 10ویں 12ویں پڑھا کے ڈراپ آؤٹ مت کرو، نکال مت لو، بلکہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، دین پڑھا کر ان کو میڈیم اسکول کے اندر داخلے کراؤ، انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلے کراؤ، دین کے ساتھ ان کو دنیا پڑھاؤ اور دنیا کے ساتھ ان کو دین پڑھاؤ۔ آپ کا بچہ آئی ایس بننا چاہیے، آئی پی ایس بننا چاہیے، وکیل بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے۔ کتنا بڑا المیہ ہے نا مسلمانوں، ہمارا بڈھا بھی مرتا ہے تو کافروں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے مرتا ہے، اور ہمارا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو کافر کا چہرہ سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آخری میں بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا اور پہلے بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا۔
کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مومنین کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں تاکہ بچہ پیدا ہو کے پہلے مومن ہی کا چہرہ دیکھے اور ہمارا مرنے والا بڈھا بھی مرتے مرتے بھی کسی مومن کا چہرہ؟ یہ ساری باتوں پہ کب غور کرو گے؟ آپ تو برادری کے نام پہ لڑتے ہو، سلسلے کے نام پہ لڑتے ہو، محلوں کے نام پہ لڑتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو۔ بھائیو یہ لڑو گے تو پھر آپ اس طرف سفر کب کرو گے؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، لیکن یہ عہد کر کے اٹھو امام حسین کے نام پہ، پنجتن کے نام پہ، ان کے نانا کے نام پہ کسی کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، کسی کو ان پڑھ نہیں رہنے دیں گے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے۔ یہ آج آپ کو عہد کرنا ہے، اور اپنے پیسوں کی حفاظت کیجئے، پیسوں کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے پیسوں کو علم کے نام پہ خرچ کیجئے، اپنے خرچے بچائیے۔ یہ جو گٹکا کھا کھا کر کے تھوکتے ہو، یہ کئی ہزاروں کا تو گٹکا کھا کے تھوکتے ہو، پان کھا کے تھوکتے ہو، کئی ہزاروں کے تو پان کھا جاتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، کئی ہزاروں کی سگریٹ پی جاتے ہو۔ تھوڑا آپ اس پہ غور کیجئے، آپ فضول خرچی سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں جتنی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے اتنی کسی اور تو حصے میں نہیں آئی بھائیوں، لیکن ہمیں جہاں خرچہ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے یہ سارے پرابلم ہیں، مسائل ہیں۔ تو اپنے پیسے بچائیے، اپنے خرچے بچائیے، فضول خرچی سے بچیے، اور اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کیجئے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجئے، دین پہ خرچ کیجئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گاؤں ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے، بلی ٹولہ یہ جو نام ہے، میری گزارش ہے کہ آپ کے یہاں مسلمانوں کا اچھا اسکول ہونا چاہیے، اچھا کالج ہونا چاہیے، مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں، اونچے مینار بنانے کی بجائے اسکول اور کالجز اچھے بناؤ جہاں دنیاوی علوم کے ساتھ دین بھی پڑھایا جاتا ہو۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اپنا اسکول ہوگا تو انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں ہوگی، اور اگر یہی چلتا رہا رات بھر جلسہ کیے، فجر تک جلسہ چلائے، اور اس کے بعد مقرر بھی جا کے سو گئے، ناطقہ بھی سو گئے، ناظم بھی سو گئے، پیر صاحب بھی سو گئے، مرید صاحب بھی سو گئے، سننے والے بھی سو گئے، سب سو گئے، تو یاد رکھنا ایک دن پچھتاؤ گے۔ آنے والے حالات اتنے بھیانک ہے، علم والوں کی ہی چلے گی، جاہل اور ان پڑھ کی دنیا نہیں ہوگی۔ ابھی بھی دیکھ لیں آپ، اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے، روزی کمانا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے، اچھی بات کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے۔ بھائیو حال یہ ہے اگر ٹی سی سے آپ ٹرین میں جو وہ برتھ طلب کریں یعنی سیٹ طلب کریں، اردو میں بولو گے تو دھیان نہیں دے گا، پتہ نہیں کون کچرا ہے کیا ہے نہیں مانے گا، ہندی بولو گے تو نہیں مانے گا، لیکن انگلش میں بولو گے تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں کوئی انگریزی زبان کا شیدائی اور عاشق نہیں ہوں، لیکن چونکہ ضرورت جب پڑتی ہے تو ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کو عبرانی، سریانی، دنیا کی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اور حضور علیہ السلام نے بھی مختلف زبانیں بولی۔ حضور نے عربی کے ساتھ فارسی بھی بولی، فارسی کے ساتھ سنسکرت بھی بولی، اور بھی دیگر زبانیں حضور نے بولی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے اللہ کے بندو، یاد رکھو ہر زبان سیکھو، کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بڑے گنبد بنانے کی بجائے، بڑے مینار بنانے کی بجائے اچھے اسکول اور تعلیم گاہیں بنائیے، اور جلسوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 12 بجے ختم، 1 بجے ختم کرنے کا مزاج بنائیے۔ نہیں حضرت پہلے سے چلا رہا ہے، بھائیو پہلے کی دنیا اور تھی، اب کی دنیا اور ہے۔ اگر آپ 12-1 بجے جلسہ ختم کرو گے اس سے زیادہ پبلک آئے گی، اس لیے کہ اسی جلسے میں یہ اتنے لوگ ہزاروں آئے ہیں اچھی بات ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ فجر تک جلسہ چلے گا، تو کل کام پہ بہت سارے جانے والے لوگوں نے سوچا ہوگا یار فجر تک چلے گا، آخری مقرر کو وہ پیر صاحب کو اور ان کو تو یہ لوگ آخری میں لائیں گے، تو میں رات بھر جاگ کر صبح ڈیوٹی پہ کیسے جا پاؤں گا؟ تو اس میں کئی آپ سے پڑھے لکھے